سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر آر عبدالحمید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 11 نومبر ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی ولادت کا مبارک دن ہے۔ الحمدللہ آج ان کی یاد میں درس گاہوں میں یوم تعلیم ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک جید عالم، مجاہد آزادی، مفکر اسلام اور ایک عظیم المرتبت تقریر و تحریر کے نڈر سپاہی تھے۔ اس عظیم مفکر کو اپنی زندگی میں کئی نشیب و فراز سے گزرنا پڑا۔ آزادی کی جنگ میں سالہ سال قید میں رہنے کے باوجود اپنے علمی تخلیقات کو جاری رکھا۔ ترجمان القرآن، معرکۃ الآراء تفسیر قرآن تحریر فرمایا۔ آپ نے صحافت کو بھی علمیت کا درجہ دیا۔ وہ علم کو آفاقی تصور کرتے تھے۔ وہ علم کو سرحدوں اور رنگ و نسل اور علاقوں میں محدود کرنے کے قائل نہ تھے۔ وہ علم کو ایک انسانی ورثہ قرار دیتے جس پر تمام انسانوں کا حق ہے۔ مولانا آزاد ہندوستان کی آزادی کے بعد بطور وزیر تعلیم ملک کو بیش بہا خدمات انجام دیے۔ وہ آزاد ہندوستان کے صرف وزیر تعلیم ہی نہیں، وہ آزاد ہندوستان کے معمار تعلیم، آرکیٹیکٹ آف انڈین ایجوکیشن رہے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک و قوم کے اس عظیم رہبر کی زندگی، شخصیت اور کارناموں سے ہماری نئی نسل روشناس ہوں اور ہم ان کے دانشورانہ افکار و خیالات سے استفادہ کرتے رہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یادگار سیریز میں اپنا مقالہ ترتیب دیا ہے، سمندر کو کوزے میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے آبا و اجداد بابر کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے۔ پہلے آگرہ میں قیام پذیر ہوئے، اس کے بعد دہلی منتقل ہوئے۔ یہ ایک علمی خاندان تھا۔ اکبر کے زمانے میں مولانا جمال الدین نے ایک عالم دین کی حیثیت سے شہرت پائی۔ عہد شاہ جہانی میں محمد ہادی قلعہ آگرہ کے گورنر مقرر کیے گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کے نانا مولانا منور الدین وہ مغلیہ دور کے رکن المدرسین کا خطاب پانے والے آخری لوگوں میں تھے۔ جب مولانا ابوالکلام آزاد کے دادا کا انتقال ہوا تو مولانا کے والد مولانا خیر الدین بہت کم عمر تھے۔ ان کی پرورش مولانا کے نانا مولانا منور الدین نے کی۔ 1857 کے غدر سے 2 برس پہلے ہندوستان کی صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر مولانا منور الدین نے مکہ معظمہ کی ہجرت کی۔ اس وقت مولانا کے والد کی عمر 25 سال کی تھی۔ وہ مکہ معظمہ گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ مدینہ منورہ کے ایک عظیم عالم شیخ محمد ظاہروتری کی بیٹی عالیہ سے شادی کر لی۔ نہر زبیدہ کا مرمت کا کام اپنے ذمہ لے کر بحسن خوبی انجام دیا۔ اسی دوران مولانا ابوالکلام آزاد مکہ مکرمہ میں 11 نومبر 1888 میں پیدا ہوئے۔ مولانا کے والد محترم مولانا خیر الدین 1890 میں پورے کنبے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کلکتہ آ گئے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ جدہ میں گر پڑے تھے۔ ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا تھا کہ کلکتہ کے سرجن ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کلکتہ آنے کے 1 سال بعد مولانا کے والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن کی گئیں۔
اس خاتون سے ان کے 5 بچے ہوئے، 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں، جو مولانا آزاد کے بھائی بہن ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بہنیں زینب، فاطمہ اور حنیفہ عرف محمودہ تھیں۔ بھائی ابو النصر غلام یاسین اور ابوالکلام غلام محی الدین۔ ابوالکلام آزاد اور بھائی ابو النصر آہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ مولانا کی تعلیم 1903 سے ہی مکے میں مولانا ابوالکلام آزاد کی تعلیم شروع ہو گئی تھی، اور کلکتہ آنے کے بعد 10 سال کی عمر میں درس نظامی مکمل کر کے وہیں استاد بن گئے۔ 1904 میں مولانا کی شعر گوئی میں دلچسپی ہو گئی، تخلص آزاد رکھا، امیر مینائی اور داغ دہلوی سے غزلوں کی اصلاح کروائی۔ مولانا آزاد کی سب سے پہلی غزل ممبئی کے ایک گلدستے ارمغان فرق میں چھپی۔ چھوڑا نہ غم نے کچھ بھی میرے جسم زار میں، ایک جان ہے سو وہ بھی نہیں اختیار میں، سودا نیا جنون ہے نیا ولولے نئے، کچھ اور ہی بہار ہے اب بہار میں۔ مولانا کے لڑکپن ہی کے زمانے میں مولانا محترم مولانا خیر الدین نے اپنے شاگرد آفتاب الدین کی کم عمر لڑکی جو 7-8 سال کی تھی، زلیخا بیگم سے نکاح پڑھا دیا تھا۔ زلیخا بیگم اردو اور فارسی پڑھنا جانتی تھی۔ مولانا کی اولاد، اللہ کے رحم و کرم سے ایک فرزند ارجمند تولد ہوا، اس کا نام حسین رکھا، لیکن 4 سال کی عمر ہی میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا کی اہلیہ کی وفات کا ذکر۔ خدمت گزار اور وفا شعار بیوی زلیخا بیگم بہت ہی خوش مزاج اور عمدہ اخلاق کی مالک تھیں۔ مہمان نوازی، عزت و اکرام اور خدمت کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب مولانا نے ترجمان القرآن کا تحریر کا بیڑا اٹھایا تو رات کے 2-2 بجے تک مولانا کو پھنکا جھیلتی رہتی تھیں۔ مولانا جب بھی جیل گئے تو اس نے کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مولانا کے بار بار جیل جانے کی وجہ سے ان کے چہرے پر اداسی چھائی رہتی تھی۔ انہیں اپنے لباس اور آرائش کا بھی خیال نہیں رہتا تھا۔ 1924 عیسوی میں جب مولانا ممبئی کے تاریخی اجلاس کانگریس کی صدارت کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو بیگم زلیخا کے چہرے پر عجیب کیفیت تھی۔ اپنا سب دکھ درد بھلا کر انہوں نے مولانا کو خدا حافظ کہا۔ مولانا جب احمد نگر کی جیل میں تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا کی زلیخا کی خبر پر حاضری۔ 1945 میں انڈیا ونس فریڈم میں مولانا یوں رقم تراز ہیں: جب مجھے احمد نگر کی جیل سے بنکور جیل میں منتقل کیا گیا، وہاں سے رہائی کے بعد میں کلکتہ پہنچا۔ ہاوڑا اسٹیشن میں عوام کا ایک ہجوم تھا، پرتپاک استقبال کیا گیا میرا۔ ہاوڑا برج سے پار ہوتے وقت پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ میری زوجہ زلیخا بیگم آل انڈیا کانگریس کی کانفرنس کے لیے روانہ ہوتے وقت دروازے تک مجھے الوداع کہنے آئی تھیں۔ وہی نظارہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج 3 سال کی قید و بند سے آزادی کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میرا گھر خالی ہے، ویران ہے، اور میری زوجہ زلیخا بیگم گورے غریبہ میں آرام کر رہی ہیں۔ میں ساتھیوں سے کہا کہ کار کا رخ بدل دیں تاکہ میں اس کے مزار تک پہنچ سکوں۔ میری کار پھولوں کے ہاروں سے لدی ہوئی تھی۔ قبرستان پہنچ کر بارگاہ خداوندی میں دعائیں کیں، آنکھیں بھر آئیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں زلیخا بیگم کی مغفرت کی دعائیں کیں۔ وطن کی خاطر یہ انمول قربانی پتھر دل انسان کو بھی رلا دے گی۔ کیسے کیسے حالات سے مولانا کو دوچار ہونا پڑا تھا۔ ملک کی خدمت کے لیے مولانا نے کتنی بڑی سختیاں برداشت کی تھیں۔ کم عمری میں ہی مولانا صحافت سے جڑ گئے۔ مولانا کو اتنی شہرت نصیب ہو گئی تھی کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہی مولانا آزاد ہیں۔ مولانا نے جب شاعری چھوڑی تو صحافت کے میدان میں آ گئے۔ اس میدان میں آنے کے بعد اصل جوہر کھلے۔
مولانا نے سب سے پہلے الہلال و البلاغ کی بنیاد ڈالی اور انقلابی تحریروں سے ہندوستان کے نوجوانوں میں تحریک آزادی کے جوش کو ابھارا۔ صحافت کے ممبر سے انہوں نے مسلمانان ہند کو خطاب کیا اور انہیں سیاسی نجات کا صحیح راستہ اور مذہب کی بتایا اور مذہب کی صحیح تشہیر کی۔ تفسیر القرآن۔ مولانا کو جب ذہنی آسودگی نصیب ہوئی تو تفسیر القرآن کا کام انہماک کے ساتھ کرنے لگے۔ 1819 میں حکومت کے حکم سے مولانا رانچی میں نظر بند کر دیے گئے۔ 1930 میں عدیم الفرصت کے باوجود مولانا نے تفسیر القرآن کا کار نمایاں کو تکمیل تک پہنچایا۔ مولانا آزاد اب ملک بھر کے عوام کے چہیتے ہو چکے تھے، اس لیے فرصت نہیں ملتی تھی۔ مولانا آزاد جنوری 1920 میں رانچی سے رہا کیے گئے، وہ سے پھر کلکتہ واپس آئے۔ جنوری 1920 کے بعد مولانا مسلسل 18 ماہ تک تحریک کی فکروں اور کاوشوں میں مصروف رہے اور اسی دوران گاندھی جی کے بالکل قریب آ گئے۔ ہفتہ روزہ پیغام 1921۔ 23 ستمبر 1921 کو پہلا شمارہ کلکتہ سے شائع کیا، جس میں ملی حالات کا تجزیہ کیا جاتا تھا، جس کی آخری شمارہ 23 دسمبر 1921 کو شائع ہوا۔ اس ہفتہ روزہ پیغام میں مولانا اپنے قلبی کیفیات کو بیان فرماتے تھے۔ مولانا کی سیاسی سرگرمیاں۔ 18 جنوری 1920 میں رانچی سے رہا کیے گئے۔ رہا ہوتے ہی مولانا نے مہاتما گاندھی سے ملاقات کی۔ ہندو مسلم رہنما اس جلسے میں جمع تھے۔ 1921 میں کلکتہ کا خاص اجلاس لالا لاجپت رائے کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس میں تحریک عدم تعاون کا ریزولوشن بہت بڑی اکثریت سے پاس ہوا۔ سارے ملک میں اسی تحریک کے حق میں جلسے ہوئے، جلوس نکالے گئے۔ گاندھی جی اور مولانا آزاد ایک صوبے میں، علی برادران ایک دوسرے صوبے میں، دیش بندھو اور آر سی داس ایک طرف، پنڈت موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو دوسری طرف لاکھوں کی مجمع میں تقریر کر رہے تھے۔ ملک بیدار ہو گیا۔ یکم اگست 1921 میں گاندھی جی کی اپیل پر تلک سوراج فنڈ میں 1 کروڑ روپیہ آ چکا تھا۔ لڑکے لڑکیاں اسکول کالج چھوڑ کر تحریک میں شامل ہو گئے۔ بہت سے وکیلوں نے وکالت کا پیشہ چھوڑ دیا اور ملک کی تحریک میں حصہ لینے لگے۔ ان میں موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، دیش بندھو داس، سردار ولبھ بھائی پٹیل، راجندر پرساد، راج گوپال آچاریہ، جن کی آمدنی ہزاروں روپے ماہانہ تھی، قابل ذکر ہے۔ اس زمانے میں مولانا آزاد زیادہ تر گاندھی جی کے ہمسفر رہے اور دونوں میں باہمی محبت اور ذہنی ربط بڑھ گیا تھا۔ گاندھی جی بڑے مردم شناس تھے۔ انہوں نے مولانا کی عقل و بصیرت، صداقت، صاف گوئی اور دور بینی کو پہچان لیا اور یہ ربط اتنا مضبوط رہا کہ گاندھی جی کے موت تک جوں کا توں قائم رہا۔ امام الہند کا خطاب۔ دسمبر 1920 میں ناگپور میں منعقد کانگریسی اجلاس کے بعد مسٹر جناح کانگریس سے الگ ہو گئے۔ اس وقت مولانا کی مقبولیت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ تقریباً 1000 مذہبی رہنما اور علماء نے لاہور میں منعقد اجلاس میں یہ تجویز پیش کی کہ مولانا کو امام الہند کا درجہ دیا جائے۔ مولانا نہایت عاجزی کے ساتھ اس تجویز کو منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ فوراً گرفتار ہو گئے۔ 1923 میں مولانا کو رہائی ہوئی۔ 1921 میں مولانا محمد علی سب سے پہلے گرفتار کیے گئے تھے، جو گاندھی جی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اس گرفتاری پر سارے ملک نے احتجاج کیا۔ ان کے ساتھ مولانا شوکت علی، مولانا حسین مدنی، احمد مدنی، غلام مجید اور جگت گرو شری شنکراچاریہ بھی تھے۔ سب نے یہ قرارداد پاس کی کہ انگریزی حکومت کی فوج اور پولیس کی نوکری حرام ہے۔ اس قرارداد میں گاندھی جی اور مولانا آزاد کے دستخط تھے۔ سارے ملک میں آگ لگ گئی، جگہ جگہ جلسے ہونے لگے۔ 10 دسمبر 1921 کو پھر مولانا آزاد کو کلکتہ میں گرفتار کر لیا گیا۔ گاندھی جی کو مبارکباد اور ہندوستانی مسلمانوں کے نام مولانا نے پیغام بھیجا۔ مولانا آزاد کو اپنی گرفتاری کا پہلے ہی علم ہو گیا تھا۔
اس لیے انہوں نے گاندھی جی کے نام مبارکباد اور ہندوستانی مسلمانوں کے نام مندرجہ ذیل پیغام چھوڑے تھے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ مومنین، نہ تو ہراساں ہو نہ غمگین، تم ہی سب پر غالب رہو گے اگر سچا ایمان اپنے اندر پیدا کر لو۔ ہماری تمام فتح مندیوں کی بنیاد 4 سچائیوں پر ہے۔ میں اس وقت پہ ملک کے ہر باشندے کو انہی کی دعوت دیتا ہوں۔ پہلا، ہندو مسلمان کا کامل اتفاق۔ دوسرا، امن و نظم۔ تیسرا، قربانی۔ چوتھا، استقامت۔ پہلا، ہندو مسلم کا کامل اتفاق۔ دوسرا، امن و نظم۔ تیسرا، قربانی۔ چوتھا، استقامت۔ آج بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں سے خاص طور پر التجا کروں گا کہ اپنے اسلامی شرافت کو یاد رکھیں اور آزمائش کی ان فیصلہ کن گھڑی میں اپنے تمام ہندوستانیوں سے آگے نکل جائیں۔ اگر وہ پیچھے رہے تو ان کا وجود 40 کروڑ مسلمانان عالم کے لیے شرم و ذلت کا ایک دائمی دھبا ہوگا۔ 9 فروری 1923 میں مولانا کے مقدمے کی آخری پیشی ہوئی اور 1 سال قید بامشقت کی سزا طے ہوئی۔ مولانا نے مجسٹریٹ سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سزا تو بہت کم ہے اور میری توقع کے خلاف ہے۔ کتنا بے باک، بہادر اور کتنا ملک کی آزادی کے لیے مر مٹنے والا مرد جری ہنستے مسکراتے جیل چلے گئے۔ ستمبر 1923 کانگریس کا خاص اجلاس دلی میں بلایا گیا جس کی صدارت مولانا آزاد نے کی۔ اس وقت مولانا آزاد کی عمر صرف 35 سال کی تھی۔ مولانا نے اس اجلاس کے خطبہ صدارت میں فرقہ واریت پر بھرپور وار کیا۔ آج ہمیں ہندوستان میں نہ کسی ہندو سنگٹھن کی ضرورت ہے نہ مسلم سنگٹھن کی، ہمیں صرف ایک سنگٹھن کی ضرورت ہے، وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ 26 جنوری 1925 میں دلی میں گاندھی جی کی صدارت میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ 1927 میں سائمن کمیشن کا تقرر کا اعلان ہوا۔ 1928 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے شروع میں لاہور، امرتسر، راولپنڈی، دہلی اور مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کی تحریک کی کامیابی میں مولانا کا بہت بڑا حصہ تھا۔ 1928 کے آخر میں کانگریس کے سالانہ اجلاس کلکتہ میں موتی لال نہرو کی صدارت میں ہوا۔ 21 دسمبر 1921 کی آدھی رات کو جواہر لال نہرو کی صدارت میں کانگریس نے کانگریس کا نصب العین کامل آزادی قرار دے دی اور ریزرویشن پاس کیا اور ریزولوشن پاس کیا۔ 6 جنوری 1930 میں مولانا آزاد اور ڈاکٹر انصاری نے ایک مشترکہ بیان نیشنلسٹ پارٹی کی طرف سے جاری کیا۔ چونکہ آزادی کی جد و جہد کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے حقوق کے لیے جھگڑنا قطعی ترک کر دیا جائے۔ 12 مارچ 1930 کانگریس نے لڑائی کا اعلان کیا اور گاندھی جی کا ڈنڈی راج مارچ شروع ہوا۔ 4 مئی 1930 گاندھی جی نے سمندر کے کنارے نمک ستیہ گرہ کا آغاز کیا۔ مولانا نے مسلمانوں کو للکارا کہ وہ نمک ستیہ گرہ میں شامل ہوں۔ سردار پٹیل کی گرفتاری کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کا کانگریس کے ڈکٹیٹر مقرر ہوئے۔ ان کا یہ عہدہ صرف 11 دن رہا۔ انہیں گرفتار کر کے 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ آپ کو میرٹھ جیل میں رکھا گیا۔ جنوری 1931 مہاتما گاندھی اور عاملہ کمیٹی کے دیگر اراکین کو رہا کرایا گیا۔ سول نافرمانی مشروط طور پر واپس لے لی گئی۔ اسی سال کراچی میں کانگریس میں گاندھی جی کو کانگریس کا واحد نمائندہ منتخب کیا گیا۔ گاندھی جی ماہ اگست میں لندن روانہ ہو گئے۔ 1932 کے آغاز میں مسلمان علماء کا ایک لکھنؤ میں اجلاس ہوا جس میں یہ تجویز پاس ہوئی کہ گول میز کانفرنس کی کمیٹیوں کو بائیکاٹ کیا جائے اور یہ پروگرام چلتا رہا۔ 15 فروری 1932 میں قائم مقام ڈکٹیٹر سردار سر ول سنگھ کو گرفتاری پر مولانا آزاد قائم مقام ڈکٹیٹر مقرر ہوئے۔
حکومت نے پہلے ان پر سول نافرمانی کی تحریک میں حصہ نہ لینے کی پابندی عائد کی، اس کے بعد دلی میں نظر بند کر دیا اور آپ دلی جیل میں 1 سال تک رہے۔ 1935 میں پارلیمنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کر دیا اور انتخابات کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کانگریس پارلیمنٹری بورڈ کی تشکیل عمل میں آیا۔ مولانا آزاد، ڈاکٹر راجندر پرساد، سردار پٹیل پر مشتمل پارلیمنٹری بورڈ بنایا گیا۔ مولانا آزاد کے ذمے بنگال، بہار، اتر پردیش، پنجاب، سندھ اور صوبہ سرحد کے پارلیمنٹری معاملات تھے۔ مولانا نے اپنی معاملہ فہمی سے اس فرائض کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ 1936-37 میں اسمبلی انتخابات ہوئے جس میں کانگریس کو بڑی کامیابی ملی۔ 3 دسمبر 1949 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ اس سے قبل 1938 میں سبھاش چندر بوس صدر رہ چکے تھے۔ پھر سبھاش چندر بوس اور گاندھی جی کے درمیان طویل خط و کتابت ہوئی۔ سبھاش چندر بوس نے استعفیٰ دے کر فارورڈ بلاک کے نام سے الگ پارٹی بنا لی۔ اس کے بعد ڈاکٹر راجندر پرساد صدر منتخب ہوئے۔ ان کے بعد پھر مولانا کو مجبور کیا گیا تو 1949 میں آخر میں مولانا آزاد صدر منتخب ہوئے۔ مارچ 1940 میں انڈین نیشنل کانگریس کا 53واں اجلاس بہار کے رام گڑھ میں ہوا۔ مولانا اپنے خطبہ صدارت میں ہندوستان کے لیے دستور ساز اسمبلی اور مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ یہ خطبہ صدارت ایک تاریخی دستاویز ہے۔ کانگریس کے صدر مولانا آزاد تھے۔ اپنے عاملہ کمیٹی کے سابقہ میں 10 ممبران انہوں نے نامزد کیے۔ ان میں شریمتی سروجنی نائیڈو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سیٹھ جمنا لال بجاج، آچاریہ جے بی کرپلانی، خان عبد الغفار خان، شری بھولا بھائی دیسائی، شری شنکر راؤ دیو، ڈاکٹر پرفل چندر گھوش، ڈاکٹر راجندر پرساد اور خود مولانا آزاد۔ پنڈت جواہر لال نہرو، شری رام گوپال چاری، ڈاکٹر سید محمود اور سر آصف علی کو شامل بعد میں کیا گیا۔ جولائی 1940 میں آل انڈیا کانگریس کا اجلاس پونا میں ہوا۔ اسی دوران اچانک مولانا کو جب وہ الہ آباد ریلوے اسٹیشن پر صبح کے وقت ریسٹورنٹ میں چائے پینے جا رہے تھے، گرفتار کر لیا گیا۔ مولانا کو 2 سال کی سزا ہوئی اور انہیں نینی تال بھیج دیا گیا۔ جون 1941 میں جرمنی نے روس پر حملہ کر دیا۔ دسمبر 1941 میں حکومت نے مولانا آزاد اور جواہر نہرو کو قبل از وقت رہا کر دیا۔ 11 اپریل 1942 میں کانگریس کی عاملہ کمیٹی نے کرپس مشن کی تجویز کو نامنظور کر دیا۔ 5 جولائی 1942 میں واردھا میں کانگریس کا عاملہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ گاندھی جی نے پہلی بار مولانا آزاد سے ہندوستان چھوڑو تحریک کا ذکر کیا۔ 19 اگست 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ، ہندوستان چھوڑو تحریک سے ہندوستانیوں کے ذہنوں سے خوف و ہراس دور ہو چکا تھا۔ ماہ مئی 1945 لارڈ ڈیول انگلستان گئے۔ جب وہاں سے لوٹے تو انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت ہند کو اب اقتدار ہندوستانیوں کو سونپنے کے لیے آمادہ ہے۔ 14 جون 1945 میں مسٹر ایمری وزیر پنڈت نے دارالعلوم میں یہ اعلان کیا کہ وہ کانگریس اور مسلم لیگ سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنائیں اور لڑائی کے متعلق جو فیصلہ چاہے کریں۔ آپ کانگریس کو اختیار ہوگا کہ وہ خواہ جس کو چاہے نامزد کرے، مولانا آزاد ہوں یا پنڈت نہرو۔ 25 جون 1945 میں مولانا آزاد کو وائسرائے کی طرف سے گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے دعوت نامہ ملا۔ جون 46 میں کابینہ مشن کی تجویز سے کانگریس نے اتفاق قرارداد پاس کیا اور آل انڈیا کانگریس اجلاس 7 جولائی کو منعقد ہوا، جس میں یہ پاس کیا گیا اور یہیں سے مولانا نے صدارت کا چارج پنڈت جواہر لال نہرو کو دیا۔ مولانا آزاد اس سے قبل 7 سال کانگریس کے صدر رہے۔ یہ زمانہ کانگریس اور ملک کی تاریخ میں نہایت اہم زمانہ ہے۔ 1906 میں مسلم لیگ کی تشکیل دی گئی۔ سب سے پہلا اجلاس ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں منعقد ہوا، جو اس وقت ہندوستان ہی کا حصہ تھا۔
27 جولائی میں 1946 میں مسلم لیگ نے کابینہ کی تجویز مشن کی تجویز مسترد کر دی اور راست اقدام کی دھمکی دی۔ 12 اگست 1946 کو وائس رائے نے پنڈت نہرو سے عارضی حکومت تشکیل دینے کے لیے کہا۔ نومبر 1946 کے آخر میں لارڈ ڈیول کانگریس اور لیگ کے نمائندوں کی ایک نشست لندن میں بلوائی۔ 15 جنوری 1947 میں مولانا آزاد انٹریم حکومت میں وزیر تعلیم مقرر ہوئے۔ اور 19 مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وائس رائے کا عہدہ سنبھالا۔ وزیر تعلیم ہند جنوری 1947 میں جب بابو راجندر پرساد کا دستور ساز اسمبلی کا صدر بنایا گیا تو حکومت میں ایک عہدہ خالی ہو گیا۔ اب گاندھی جی اور جواہر لال نہرو کے زور دینے پر مولانا آزاد نے سی راج گوپال آچاریہ سے 15 جنوری 1947 میں وزارت تعلیم کے عہدے کا چارج لیا۔ مولانا آزاد 15 جنوری 1947 سے 22 فروری 1958 تک ہندوستان کی حکومت میں وزیر تعلیم کی مسند پر متمکن رہے۔ 1958 میں مولانا آزاد رامپور اتر پردیش سے لوک سبھا کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1957 میں مولانا گڑگاؤں سے بھی لوک سبھا کے ممبر منتخب ہوئے۔ ہند کی تعلیمی سربراہ کی حیثیت سے رہنمائی۔ مولانا آزاد بالغوں کی تعلیم کے تصور میں وسعت پیدا کی، مشرقی علومی ادب میں ریسرچ کو فروغ دیا، فنون لطیف کی ترقی و ترویج کے لیے اکاڈمیاں قائم کیں، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن قائم کی، یونیورسٹی کی آزادی کا تحفظ کیا، عورتوں کی تعلیم اور مردوں کی تعلیم سے زیادہ اہم ٹھہرایا۔ مولانا آزاد کی زندگی کے 2 مقاصد تھے، ایک قومی یکجہتی، دوسرا ہندوستان کی فلاح و بہبود کے لیے تعلیم و تربیت۔ بحیثیت وزیر تعلیم مولانا آزاد مندرجہ ذیل بورڈ کمیشن قائم کیے۔ پہلا یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن 1948 میں قائم کیا، سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کمیشن 1952 میں قائم کیا، آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کی تشکیل 9 سائنسی تحقیق لیبارٹریوں کا سلسلہ ملک بھر میں قائم ہوا، انسٹیٹیوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی کھڑگپور کا قیام عمل میں آیا، اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا قیام ہوا۔ مولانا آزاد بالغوں کی تعلیم کے تصور میں وسعت پیدا کی، مشرقی علوم و ادب میں ریسرچ کو فروغ دیا، ہندی وغیرہ زبانوں کے جھگڑے بڑی دانش مندی سے سنبھالا۔ جب مولانا نے چارج عہدہ سنبھالا تو تعلیم کا بجٹ صرف 2 کروڑ سالانہ تھا، جو مولانا کے آخری دور میں 30 کروڑ تک ہو گیا۔ مولانا نے اپنے آخری دور میں 3 ادارے قائم کیے۔ پہلا ساہتیہ اکیڈمی کا افتتاح ہوا، ہر زبان کے ایک مصنف کو سال کی بہترین کتاب پر 5000 روپے انعام دیا جاتا۔ سنگیت ناٹک اکیڈمی، جسے ہندوستانی اور کرناٹکی موسیقی کو فروغ ملا، مستق سازندوں اور رقاصوں کو انعامات ملتے۔ تیسرا للت کلا اکیڈمی، مصوری، مجسمہ سازی اور متعلقہ فنون کی ترویج و ترقی کا ضامن بنا۔ بحیثیت وزیر تعلیم مولانا نے ملک کی بڑی خدمت کی۔ مولانا نے آزادی کے بعد انسانی قدروں کو صحیح نقطۂ نظر سے دیکھا۔ ہندوستان میں لوگ ایسے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے جن میں بعض کو سماجی مساوات اور جمہوری برابری کا حاصل نہیں تھا۔ چنانچہ مولانا نے ہریجنوں، قبائلی اور پسماندہ طبقوں کے لیے وظائف کی ایک اسکیم جاری کی، جو ان کے زمانے میں 3 لاکھ روپے سالانہ سے بڑھ کر 2 کروڑ روپے سالانہ پہنچ گئی۔ مولانا نے تعلیمات کے سیکریٹری کے طور پر ماہرین تعلیم کو جگہ دی، چنانچہ ان کے زمانے میں ڈاکٹر نارا چند، پروفیسر ہمایون کبیر اور خواجہ غلام الدین ترتیب تعلیمات کے سیکریٹری رہے۔ بحیثیت مصنف مولانا کی تصانیف میں سب سے اہم تصنیف ترجمہ القرآن ہے، اور مولانا کی آخری تصنیف غبار خاطر ہے۔ غبار خاطر مولانا کے خطوط کا مجموعہ ہے، جو قلعہ احمد نگر میں نظر بند کے دوران نواب صدر یار جنگ مرحوم کے نام لکھے۔
اصل میں یہ خطوط نہیں بلکہ ایک طرح کے مضامین ہیں جن میں زندگی کی تنبیہات ہیں۔ 1958 کی ابتدا میں سال مولانا کی وفات سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں اپنا آخری نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ مولانا آزاد تاجدار ادب و سیاست، حکمت و شرافت اور بصیرت ہم سب کو یہ کہتا ہوا چھوڑ گئے، السلام بعد ما آئندگان رفتنی۔ گاندھی جی، راجندر پرساد، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر ذاکر حسین نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ مولانا آزاد نے جو سب سے بڑی خدمت کی وہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے آدمی کو انہوں نے یہ بتایا کہ مذہب کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک مذہب کی حیثیت ہوتی ہے جو تفریق پیدا کرتی ہے، جو لوگوں کو الگ کرتی ہے، لوگوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، وہ مذہب جھوٹا ہے۔ مولانا نے بتلایا کہ مذہب کی روح ملانے والی روح ہے، مذہب کی روح ایک دوسرے کو پہچاننے والی روح ہے، مذہب کی روح خدمت کی روح ہے، مذہب کی روح دوسروں کے لیے اپنے کو مٹانے کی روح ہے، مذہب کی روح وحدت کو ماننے کی روح ہے، ساری زندگی کی وحدت کو ماننے کی روح ہے۔ یہ ایسا سبق ہے جو تمام مذہبی جماعتوں اور تمام ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنانا چاہتے ہیں، زبان کے اوپر، صوبوں کے اوپر، یا کسی ذات پات کے اوپر، یا کسی مذہب کا ٹکڑا بنا کر ہماری زندگی کی وحدت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو اس وقت سب سے بڑا مرض وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چھوٹی وفاداریاں ہیں، وہ زیادہ قوی ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے گروپوں سے زیادہ وابستہ ہیں، بڑے گروہ کو پوری طرح نہیں سمجھتے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی وفاداریوں کو اس بڑی وفاداریوں کے تابع کریں۔ کوئی ضرورت نہیں کہ چھوٹی وفاداریاں توڑی جائیں، کسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ سکھ نہ رہے، مسلمان نہ رہے، ہندو نہ رہے یا پارسی نہ رہے، لیکن اس کو پہلے اپنے دیس کا پھر تمام انسانیت کا خادم بننا چاہیے، تب وہ سچا مسلمان ہے، تب وہ سچا ہندو ہے، تب وہ سچا عیسائی ہے، تب وہ سچا پارسی ہے، تب وہ سچا سکھ ہے۔ یہ سبق مولانا کی زندگی سے جیسا روشن طور پر ہمیں ملتا ہے، اور یہ سبق جس طرح ہمارے واسطے آج کی زندگی میں اور ساری قومی زندگی میں ضروری ہے، اس کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں آج کا دن ہمارے لیے یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم اس روح کو، مذہب کی سچی روح کو اپنی قومی زندگی میں کار فرما کر لیں۔ مولانا کا زاویہ نگاہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب آپسی محبت اور انسانیت کا درس دیتا ہے، مذہب ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ بیدار کرتا ہے، مذہب انسانیت کا علم بردار ہے۔ چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بانٹنے والے، آپسی نفرت پیدا کرنے والے مذہب کی اصل روح سے ناواقف ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر فرقہ بندی کرنے والے اصل مذہب سے دور ہیں، مذہب کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی اپنے مذہب کے اصولوں پر چلتے ہوئے بھی ہندوستانی بن کر انیک میں ایک بن سکتے ہیں، انیک میں ایک بن سکتے ہیں۔ ہندوستان کے گلدستے میں تمام مذاہب کے پھولوں سے خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے، یہی ہمارے ہندوستان کی پہچان ہے۔ مولانا کی زندگی سے آپسی اتحاد، امن و آشتی، ایک دوسرے پر قربان ہونا، عاجزی و انکساری میں زندگی کی رونقیں مضمر ہوتی ہیں۔ یہ سبق ہمیں حاصل کرنا ہے اور زندگی کو خوبصورت اور بر رونق بنانے کی صحیح کرنا ہے۔ تقسیم ہند کے بارے میں مولانا آزاد کے خدشات تھے جو آج صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے مولانا نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا وہ آج 100% درست ثابت ہو رہا ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے مولانا نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا وہ آج 100% درست ثابت ہو رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، جب پاکستان بن جائے گا تو کیا ہوگا؟
ہندوستان 2 ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا. ایک ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، دوسری ریاست میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی. ہندو اکثریت کے علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک دن اس اچانک صورتحال سے سابقہ پیش آئے گا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی وہ اپنے آپ کو اپنے گھر اور اپنے وطن پر پردیسی اور اجنبی پائیں گے، صنعتی، تعلیمی، معاشی لحاظ سے پسماندہ ہوں گے اور ایک ایسی حکومت کے رحم و کرم پر ہوں گے جو خالص ہندو راج بن گئی ہوگی. جہان ابو کلام آزاد، صفحہ 1958. آج مولانا آزاد کے پیش کردہ خدشات کو سچ ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج سچر کمیٹی کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے. آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ہریجنوں سے بھی بدتر ہے. تقسیم ہند کے اثرات نہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے تمام شعبۂ زندگی سے آیا ہیں، بلکہ پاکستان آج بھی جن حالات سے دوچار ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. اور وہ ہندوستانی مسلمان جو ہجرت کے نام پر پاکستان منتقل ہو گئے تھے، 70 سال گزر جانے کے باوجود مہاجر ہی کہلاتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے 2 قومی نظریے کا. مسلمان آج بھی الیکشن کا جب موقع آتا ہے تو ایسے سیکولر جماعت یا لیڈر ڈھونڈتے لگتے ہیں جو قومی یکجہتی کا علم بردار ہو اور سیکولر ہو. تعجب کی بات ہے یہ نظریہ بھی مولانا آزاد ہی کا پیش کردہ ہے، جو انہوں نے 27 دسمبر 1947 میں لکھنؤ کے ایک جلسہ عام میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا. مسلمانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ غیر فرقہ وارانہ سیاسی جماعتوں میں شامل ہوں جو سب کی مشترکہ سیاسی و اقتصادی آزادی کی نقیب ہو. بائیس فروری 1958 کو مولانا آزاد تاجدار ادب و سیاست، حکمت و شرافت اور بصیرت و نجابت ہم سب کو یہ کہتا ہوا چھوڑ گئے: السلام بعد ما آئندگان رفتنی. مولانا آزاد میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. مولانا آزاد صرف سیاست دان نہ تھے، وہ پہلا شخص تھا جنہوں نے مذہب اور سیاست کو شیر و شکر کر دیا تھا. وہ بیک وقت پورے مسلمان بھی رہے اور ایک منجھے ہوئے سیاستدان بھی. ایک روشن دماغ تھا، نہ رہا. آج تک ہمیں ان کا نعم البدل نصیب ہوا. ایسے دانشور سیاستدان اور قومی یکجہتی کا علمبردار نہیں مل سکا. آج ان کی آخری آرام گاہ دہلی کی جامعہ مسجد کے صحن میں ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.